فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ بذات خود ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اور روزانہ ایک نئی خبر ظاہر ہے جب کرائسس ہوتے ہیں اسٹیٹ کے اندر تو پھر کچھ نہ کچھ ایک نیا ایشو جو ہے روزانہ کھڑا ہوتا رہتا ہے۔ اس پہ ہم آتے ہیں، لیکن آج ایک جو خبر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے طاقتور ادارہ یعنی سپریم کورٹ کے جو جج تھے جناب عمر عطا بندیال، جن کو کہ پاکستان کی تاریخ میں کمزور ترین ہومیوپیتھک فیصلے کرنے کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، انہوں نے آج چیف جسٹس ہاؤس جو ہے خالی کر دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جب جاتے ہیں تو وہ چیف سی جے ہاؤس سے ہی نکلتے ہیں عموماً حلف اٹھانے کے لیے، تو چونکہ اب 17 تاریخ کو قاضی صاحب نے آنا ہے تو لہٰذا ان کے لیے وہ یہ گھر اپنے 2 روز قبل ہی وہ خالی کر کے جہاں ریٹائرڈ ججز کی جو ایک رہائش گاہ ہوتی ہے وہاں وہ چلے گئے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک تو خبر یہ ہے، ایک اور دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل میں جو ہے سماعت ہوئی ہے، اور مزید 14 روز کی جو ہے انہیں توسیع جو ہے ان کے ریمانڈ میں کر دی۔ اب میں تو شروع سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں اور کافی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو تو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی وہ جرم نہیں ہے، کوئی مجرم نہیں ہے کہ انہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ریمانڈ اگر ہوتا ہے کوئی بھی تو ریمانڈ کے لیے درخواست جو ہے وہ ضمانت ہو جاتی ہے، اس کی بھی ان کو سہولت نہیں ملی۔ تیسری بات یہ کہ جیل کے اندر تو جو سماعت ہوتی ہے وہ ایسے مجرموں کی ہوتی ہے جو انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے دہشت گرد ہوں، وہ ایسے دہشت گرد جن کو کہ کہیں کورٹ میں لانے سے یا ان کی جسے کہتے ہیں کہ موومنٹ کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی حادثہ ہو سکتا ہو، یا کوئی بہت بڑا لا اینڈ آرڈر کا کوئی ایشو پیدا ہو سکتا ہو، یا کوئی ایسا ہی ناپسندیدہ انسان ہو جس کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یار اس کو شہر میں بھی نہیں لانا چاہیے، اس کو بند کمرے کے اندر ہی اس کو سزا دو، کوٹری میں ہی اس کو رکھو۔ تو اس قسم کی تو وہ کوئی ایسا وہ ہے نہیں ہے، نہ ان پہ نہ انہوں نے جرم کیا ہے، لیکن یہ دکھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ کہ یہ جو ہے انتہائی قابل نفرت اور قابل انتہائی جسے کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ عنصر ہے، اور ایک انتہائی گھناؤنے جرم کا جو کہ کسی کو نظر نہیں آتا اس کا یہ مرتکب ہوا ہے۔ یہ بات ویوز آف فیصل محمد اچھا تو نہیں لگتا بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے، تقریباً 8-9 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگ کہتے رہتے کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی جیل نہیں بنی، کچھ نہیں ہوگا، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی فلانا نہیں ہے، عجیب عجیب باتیں۔ اور آج آپ دیکھتے ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمران خان جیل میں چلے گئے، پھر جیل میں جانے کے بعد کہا کل ضمانت ہوگی، پرسوں چھوٹ رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج آپ دیکھتے آج دیکھیں خان کو، قطع نظر اس کے کہ خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں، جو کچھ بھی وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر عام ایک اتنے بڑے ملک میں جس کی آبادی 25 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، اس کے ایک پسندیدہ لیڈر کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی چالان کے۔ چالان ابھی تک نہیں ہوا ہے، چالان ابھی تک پیش نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ کو تقریباً 1 ہفتے پہلے ہم نے بتا دی تھی کہ جس دن GIT کا معاملہ ہوا تھا، میں نے آپ کو کہہ دیا تھا، چینل اسی ویوز آف فیصل محمد نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جس وقت امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے پولیس افسران سے، اس کے دوسرے دن ہی GIT آ گئی، ان کو بتا دیا گیا تھا وائس رائے صاحب کو کہ جناب ہم نے ٹھیک کے ٹھونک کے رکھا ہے اس کو۔ دوسرے دن GIT کی رپورٹ آئی اور ہم نے آپ کو بتا دیا، اور اب کل جو ہے آفیشیلی وہ آ چکا ہے کہ بھائی GIT میں انہوں نے سب کو باقی چھوڑ کے عمران خان کو انہوں نے مجرم قرار دے دیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ تو ہم کہتے رہے، لیکن اس کے باوجود تو آنکھ تو نہیں کسی کی کھل رہی، اور لوگ بس ٹھیک ہے اپنا حساب کتاب لگائے بیٹھے ہیں، تو بس لگاتے رہیں، حساب کتاب چلتا رہے گا، جن کے جو کام ہے وہ کام کرتے رہیں گے، آپ بس یہ ہے کہ دیکھتے رہیں، اور اللہ خیر صلی اللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکی سفیر کے بعد برطانوی سفیر نے الیکشن کمیشنر سے آج ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد ان سے کہا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات۔ عجیب تماشے اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، مغرب کے سفراء جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مطلب اس طریقے سے آ کر مل رہے ہیں، اور ملنے کے بعد ہمارے اداروں کے سربراہان سے وہ رابطے کر رہے ہیں، اور انتہائی اہم ملکی معاملات کے اوپر
مداخلت کر، میں اسے مداخلت کہتا ہوں۔ اب جو لوگ کہتے تھے کہ سائفر نہیں آیا، کوئی مداخلت نہیں تھی، وہ تو اب بہت پیچھے چلے گی نا، وہ تو صرف خط بھیجا تھا، وہ تو ایک خط تھا۔ اب تو کھلے عام مداخلت ہو رہی ہے، کھلے عام کہا جا رہا ہے مغرب کی طرف سے الیکشن کمشنر کو مل کے کہ فلاں فلاں بندے کو نہیں آنے دینا۔ پہلے تو خط آیا تھا نا کہ اس کو ہٹا دو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی مور، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آنے ہی نہیں دینا چاہتے، اس کو اب آنے ہی نہیں دینا ہے۔ پہلے خط آتا تھا، اب ذاتی طور پر ان کے اہلکار جو ہیں یہاں پر آ کر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں بار بار اس بات کو کہتا رہا ہوں، اور ہمارے ارباب اختیار اس چیز کا توجہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ دیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کا پلان ہی کچھ اور ہے شاید غالباً۔ اب نہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ غیر ملکی قوتوں کو یا غیر ملکی طاقتوں کو اگر اس قدر کھلی چھٹی دی پاکستان کے اندر جس طرح کی اب دی گئی ہے، یہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں نا ہم، شروع سے کہ ان کی جو کاروائیاں ہیں، جو ان کی یہاں پر متحرک جس طریقے سے ہے نا، یہ دنیا میں کسی ملک میں نہیں متحرک، ان نیپال کے اندر تک نہیں یار، چھوٹا کھٹمنڈو جس کا دارالحکومت ہے، وہاں بھی آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں بھی جو سفرا ہے نا، وہ اگر کوئی ملتے ہیں تو وزارت خارجہ سے ان کو بتا کر ملتے ہیں۔ بھوٹان کا آپ دیکھ لیں گے، بھوٹان سے بھی گیا گزرا ہے اس وقت تو پاکستان، لیکن توجہ نہیں دی گئی۔ میں خبردار کر دیتا ہوں کہ اگر غیر ملکی طاقتوں کو اس قدر اداروں کے اندر کھل کر مداخلت کرنے کی دعوت دی گئی اور اس طرح ان کو کھلی چھٹی دی گئی، تو یہ آپ نوٹ کر لیں، 2023 جو ہے نا، 2000 غالباً وہ تھا خطرناک ترین سال جو تھا دہشت گردی کے حوالے سے، غالباً شاید 2013 تھا یا پتہ نہیں 2019 تھا، مجھے یاد نہیں، شاید ابھی سب سے زیادہ دہشت گردی جو ہوئی تھی تو غالباً شاید 2013 ہی تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2013 جو ہے نا سب سے 2019، سوری مجھے یاد آ گیا ایگزیکٹلی، معافی چاہتا ہوں، 2019 سے بدتر یہ سال جو ہے نا آپ کا دہشت گردی میں ثابت ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں۔ آگے اللہ مالک ہے، کوئی مطلب غیب کا علم تو ہم نہیں جانتے، لیکن جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو سازشیں پس پردہ ہوتی ہیں، اور جس طرح میں لوگوں کو متحرک ہوتا دیکھ رہا ہوں، اس حوالے سے میں نے خبردار کیا۔ اب دیکھنا یہ جو ہے ان کا کام ہے۔ اچھا، دوسرا ایک بڑا اہم، لوگ کافی پوچھ رہے ہیں، محمد علی درانی صاحب جو ہے نا اچانک وہ ایک پیراشوٹ لے کر کود گئے ہیں، بیچ میں متحرک ہوئے ہیں، اور بہرحال ان کی شخصیت ہے، میری تو خیر ان سے کافی پرانی کسی زمانے میں بات چیت ہوئی تھی، اس وقت کافی عرصے سے اوپر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، جو بھی تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی کھڑکی کھلی ہے، وہ کھڑکی جو کھل رہی نا، وہ صرف اس لیے کہ تھوڑا سا بیرون ملک سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے غالباً شاید، جیسے میں نے آپ کو 5 دن پہلے بھی کہا تھا، اور یہ بات میں نے کہی تھی کہ عمران خان کو اگر مشروط بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے، اس کو ڈن کر لیں، ڈیل کر لیں، اگر نہیں کریں گے وہ تختہ دار پہ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ بار بار کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب ہٹنا نہیں، پیچھے ہٹنا نہیں، وہ تو اب گھروں میں بیٹھے ہوئے، میں ان کو کیا لگے اس چیز کے، میں ٹیلی فون پہ بیٹھ کے مطلب ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر خان صاحب کو پیغام بھیجوں، خان صاحب آپ بالکل ڈٹے رہیں، ہٹنا نہیں، میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں، بالکل میں بس نکلوں گا بیڈ روم سے اور سارا دن جو ہے نا میں اپنے ڈرائنگ روم میں گزاروں گا سوشل میڈیا پر، آپ نے ڈٹے رہنا وہاں پر، میں ادھر ڈٹا ہوں آپ ادھر ڈٹیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ پیغام اس وقت بھیجتے ہوئے اچھے لگتے ہیں جب قوم اگر یہ کہے کہ خان صاحب آپ ڈٹے رہیں، ہم آ رہے ہیں، آنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے، پیغام ڈٹے رہنے کا، یہ غلط ہے۔ یہ جو کوئی بھی کر رہے ہیں نا، وہ ابھی بھی اسٹل یا تو بے وقوفی کر رہے ہیں، یا وہ پھر کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جیسے کہ تجزیہ نگار کہتے ہیں کل خان آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، اور یہ بات میں تقریباً 3 مہینے پہلے سے کہتا ہوں، خان گرفتار نہیں ہوا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ خان گرفتار ہونے والا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، ساری صورتحال آپ دیکھتے چلے آئیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت وہ ٹھیک نہیں ہے، خان صاحب کے لیے ابھی بھی حالات جو ہے نا مناسب نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا خان صاحب کو کہ کیا کرنا ہے، ان کو کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے، جہاں کہیں سے بھی ان کو ریلیکس ملتا ہے اس کو وہ ڈن کریں۔ اسی پس منظر میں یہ جو کھڑکی کھلی تھی، اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے از خود
محمد علی درانی کو متحرک کیا ہے، تاکہ جو باہر سے جو تھوڑا بہت جو دباؤ آ رہا ہے نا، اس پس منظر کے مطلب یہ نہ کہا جائے کہ یار ہمیں فلاں نے کہا تھا فلاں نے کہا تھا، تو اپنی تھوڑی سی پوزیشن صاف کرنے کے لیے ارباب اختیار نے ان کو خود لانچ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد علی درانی صاحب کی اتنی ہمت ہے کہ وہ کیا آرمی چیف کے بغیر اجازت کے وہ بیچ کی میڈیٹ کرے؟ ایبسلوٹلی ناٹ، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی کوئی اجازت نہیں دے گا ان کو، بالکل اجازت نہیں دے گا، خاص طور پر اس دور کے اندر۔ تو وہ کچھ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ سافٹ امیج رکھنے کے لیے، کسی کا چہرے کو تھوڑا سا فیس سیونگ دینے کے لیے یہ اتر کے آئے ہیں، اور جو کچھ ان کو اب کہا جا رہا ہے ارباب اختیار کی طرف سے، اس میں کچھ چیزیں وہ آگے جمعہ یا ہفتے کو میرے خیال سے شاید وہ پیش کریں گے، اور وہ پھر صدر صاحب سے بھی ملے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب بھی شاید ہو سکتا ہے عمران خان کے پاس بھی جائے، مائٹ بھی۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہ ایک فکس کھیل ہے محمد علی درانی صاحب کا، اتارے گئے ہیں یہ، مطلب یہ کوئی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیشن دیکھیے میڈیشن الحمدللہ ہم بھی کرتے رہے ہیں، میرا تو کام ہی ہے بیسکلی میڈیشن کا ہے۔ میڈیشن تبھی کامیاب ہوتی ہے جب دو فریق راضی ہوں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کرنا چاہتے ہوں، اور جب دونوں کسی میڈیٹر کو چوز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کی جو ہے مصالحت ہم نے قبول کرنی ہے، تب جا کے میڈیشن ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتی کہ کسی کو اتار دیا، کسی کا حکم لے لیا، اور ادھر سے وہ باہر کی مداخلت بھی ہو رہی ہے، ادھر سے اندر کی مداخلت بھی ہو رہی ہے، ادھر سے یہ بھی زور لگا رہے ہیں، ادھر سے وہ بھی زور لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بس آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ وہی جو عمران خان کے لیے جو کچھ معاملات ہیں، جو ان کو شرائط دی جائیں گی، جو ان کو چیزیں دی جائیں گی، جو اس میں آپ نے 3-4 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ شرطیں قبول کر لیں، تو آج آپ نے سن لیا ہوا درانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سی بی ایمز دوں گا، جو بھی سی بی ایمز ہوں گی وہی چیز ہوں گی جو میں نے آپ کو 4-5 دن پہلے بتا دی تھی۔ بہرحال اچھی بات ہے، اگر صلح صفائی کی بات ہے، کسی کا بھی فیس سیونگ ہوتا ہو، اگر صلح ہوتی ہو، ویل اینڈ گڈ ہے، میرا یہ سوچ ہے میری۔ اچھا جی، ہمارے جو غیر معینہ مدت کے لیے وزیر اعظم آئے نا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم کسی کے ایجنڈے کو نا یہاں پہ نہیں آنے دیں گے، وہ ادھر سے اسکردو میں کہیں گئے ہوئے تھے، پتہ نہیں ادھر، تو انہوں نے جا کر کہا کہ ہم کسی کے ایجنڈے کو، پتہ نہیں کس کے ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں، غیر ملک کے ایجنڈے پہ تو وہ خود چل رہے ہیں، مغرب کے ایجنڈے پہ پورا وہ چل رہے ہیں۔ تو اب جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت آپ نے دیکھا نا کہ جس طریقے سے میں نے بتایا سفرا مل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے، تو سب کچھ تو اب کس کا ایجنڈا؟ اب تو اور کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں، آلریڈی ایجنڈے پہ تو آپ چل رہے ہیں، اور کس کا ایجنڈا ہے؟ 2 ہی ایجنڈے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عوام کا ایجنڈا اور ایک ہوتا ہے بیرونی ایجنڈا۔ میرا تجزیہ، میں تو تجزیہ نگار پہ یہی کہہ جانتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے میں تو سب جگہ ہی کہتا ہوں ساری دنیا کے لیے کہ 2 ایجنڈے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا نیشنل، آپ کا عوامی ایجنڈا، اور ایک ہوتا ہے غیر ملکی ایجنڈا۔ تو عوامی ایجنڈا تو آپ ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہے، وہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے، تو اب دوسرا ایجنڈا غیر ملکی رہ جاتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میرا تجزیہ غلط ہے تو آپ دیکھ لیں، آنیاں جانیاں سفرا کی اور اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتیں اور ساری باتیں۔ صدر مملکت صاحب تو خیر اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمارے دوسرے چیف صاحب جو ہیں وہ ترکی پہنچے، ترکی میں ان کی طیب اردگان سے ملاقات ہوئی، اہم خبر یہ بھی۔ ایم بی ایس کے پاکستان نہ آنے کے بعد بہت سارے معاملات، میں نے آپ بتا رہا ہوں کہ ایم بی ایس کے حوالے سے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ پیغام بھیجا، مجھے اس بہرحال پیغام کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن یہ مجھے پتہ لگا تھا ریاض سے کہ انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اس بات سے، انہوں نے ایک عرب روایت کی بھی کوئی بات کی تھی کہ جس طریقے سے ہمارے وہ مہمان تھے عمران خان، اور جس طریقے سے انہوں نے مہمان نوازی کی، تو وہ کچھ اچھا سا محسوس نہیں ہوتا کہ اس وقت وہ ایک کرب کی صورتحال کے اندر ہے، اور جس کو کہ انہوں نے اپنا بھائی بھی کہا تھا۔ ظاہر ہے ایک جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ایک ہاسپٹیلٹی کا ایک اظہار کیا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں، ان کے انتہائی قریبی نے بتایا کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں وہاں پر جاؤں مختصر کے لیے بھی، اور جو پاکستان کی جو عوام کی جو سینٹیمنٹس ہے نا، مطلب ان کو اپنے لیے مخالف کر لوں۔ یعنی آپ کمال بات دیکھیے کہ ایک سعودی عرب کے اندر بیٹھا ہوا ایک شہنشاہ یا بادشاہ، وزیر اعظم، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، واٹ ایور یوز، اس کو پاکستان کے عوام کی سینٹیمنٹس کا احساس ہے، لیکن ہمارے ارباب اختیار کو بالکل نہیں ہے۔ کتنا بڑا تضاد اور کتنا بڑا فرق ہے۔ ایسی اگر صورتحال ہوگی تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ ریاست ترقی کرے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ سعودی عرب ہم سے دور، عرب امارات ہم سے دور، انڈیا گھسیٹ کے لیے کیا G20 کے بارے میں بار بار نہیں کہوں گا، سب کچھ آپ کو میں نے بتا دیا۔ پھر یہ ساری صورتحال ہے۔ صدر صاحب کے خط کے اوپر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے صدر صاحب کو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ صدر صاحب تاریخ نہیں دیں گے، اور یہ صدر صاحب نے تاریخ نہیں دی آج،
بہت سارے لوگ کہتے صدر نے تاریخ دے دی، اور بڑے لوگ کہتے ہیں جناب بڑا ٹیکنیکل گیم نا، کوئی ٹیکنیکل ویکنیکل گیم نہیں ہے. صدر صاحب نے تاریخ نہیں دی، لیکن صدر صاحب نے بہت بڑی حماقت ان سے پھر دوبارہ کروائی گئی ہے. دیکھیے میں نے آپ کو ایک ہفتے پہلے جب صدر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، 2 جرنیل گئے تھے، تو میں نے کہا تھا اس وقت یہ بات کہ صدر صاحب کو کچھ پیغام دیا گیا، کچھ مشورے دیے گئے جس پہ انہوں نے کہا تھا وہ چلیں گے، اور میں نے اسی دن کہتا کہ صدر صاحب نہیں جائیں گے، جبکہ کافی لوگ کہتے وہ چلے جائیں گے. صدر صاحب نہیں گئے. دیکھیے اب کچھ لوگ ان کو مجبور کر رہے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ ہیں نا، یہ بے وقوفی کر رہے ہیں، جو ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں. میں نے اس دن ایک محتاط طریقے سے کہا تھا، اور میں تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے جو ٹرمپ ہوتا ہے، ٹرمپ کارڈ ہوتے ہیں، چلو جو کارڈ کھیلتے ہیں نا ان کو پتا ہے ٹرمپ کارڈ کیا ہوتا ہے. تو ٹرمپ کارڈ کے اندر ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے، بیگم ہوتی ہے، اکا ہوتا ہے، اکا سب سے بڑا ہوتا ہے. اس وقت جو ہے نا صدر صاحب کے پاس وہ بیگم اور بادشاہ جو ہے نا، کوئین اور کنگ، وہ لوز کر چکے ہیں. ان کے پاس صرف ایک ٹرمپ کا اکا اس وقت رہ گیا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ ان کے ٹرمپ کے اکے کو خراب نہ کریں. آپ یہ ان سے الٹے سیدھے لیٹر لکھوا. اس لیٹر کی کوئی اوقات، جب صدر صاحب کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ امریکن ایمبیسڈر بھی ان سے مل رہا ہے، جب صدر صاحب کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ آج وہ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں برٹش ہائی کمشنر کی، تو ان کو پھر پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ اس وقت جو ہے الیکشن کمشنر کے کس کے کہنے پہ چل رہا ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں الیکشن اس وقت ہوگا، میں بتا دیا آپ کو، پھر بتا دیتا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں. پاکستان میں الیکشن اس وقت ہوں گے جب امریکہ چاہے گا. کیسے ہوگا اس کا طریقہ کار بھی آپ کو امریکہ بتائے گا. کس طریقہ کار ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، اس کا فیصلہ امریکہ نے یعنی مغرب نے کرنا ہے، کسی نے نہیں کرنا. بڑے چیختے ہیں بلاول صاحب، بھلے چیختے ہیں کوئی اور، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور آن بورڈ لیا جائے گا مسلم لیگ نواز کو. فی الحال یہ فیصلے ہو چکے ہیں. اب کیوں ہیں، کیا ہوئے ہیں، یہ پس پردہ بہت سارے معاملات ہیں، اس پہ فی الحال میں ابھی بات نہیں کروں گا. بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم نہیں بات کرتے، ہمیں اجازت نہیں ہو، لیکن کبھی نہ کبھی آئندہ آنے وقت میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس چیز کو بھول جائے. تو صدر صاحب کو جب ایک دفعہ جب لیٹر لکھ دیا، ان کو پتا تھا کہ اس لیٹر کا کیا حشر ہوا، ان کی پوزیشن خراب ہوئی، ان کو یہ لیٹر نہیں لکھنا چاہیے تھا. جو لوگ بھی ان کو مجبور کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جو کچھ بھی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، صدر کو رہنے دیں اپنی مدت تک. صدر آپ کا ایک اہم آدمی، ایک پوسٹ پر رہنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اور ان کے پاس جو ایک ٹرمپ کا ایک ہے نا، ایک ٹرمپ کارڈ، وہ میں نہیں بتاؤں گا کیا ہے، وہ ٹرمپ کارڈ جو ہے نا ان کو آخر میں رہنے دیں، تاکہ وہ آخر کے اندر جا کے نا وہ بچ جائے بازی سے. اگر آپ نے ان کو مجبور کیا تو ہو سکتا ہے وہ ٹرمپ کارڈ بھی چھن گیا، تو پھر بھول جائیے آپ. بس اتنا اشارہ کر کے میں آگے چلتا ہوں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کی بات بہت ہو رہی ہے. نواز شریف کو بالکل لانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور حکومتی سطح کے اوپر میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ حکومتی سطح کے اوپر یہ معاملہ طے پا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہاں پہ ان کو ویلکم کیا جائے گا. اس کی میں کچھ تفصیلات ابھی لے رہا ہوں، جیسے جیسے آئیں گی آپ کو بتاؤں گا. اچھا دوسری سب سے بڑی اہم خبر یہ کہ روس میں صدر پیوٹن کی اور کم یونگ کی آج ملاقات ہوئی ہے. اس اہم ملاقات کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ روس اور شمالی کوریا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کریں گے، اور دونوں جو ہے اپنے مشترکہ جو دشمن ہیں ان کے خلاف، یعنی امریکہ اور نیٹو کے خلاف، وہ مشترکہ حکمت عملی طے کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ 6 کے قریب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ ایم او یو شاید گئے ہیں جو سائن ہو سکتے ہیں. ابھی میرے پاس اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن ان تمام جو ایم او یوز میں بھی بتا نہیں رہا ہوں ڈیٹیل، اس لیے کہ وقت سے پہلے ہوتا ہے، کیونکہ بتایا تو ہے لیکن ابھی مصدقہ نہیں ہے، تو میں کچی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن وہ جو مجھے تفصیلات پتہ لگی، اس سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ روس اور یوکرائن کا جو معاملہ ہے نا، یہ وسط ایشیا تک کہیں نہ کہیں بڑھ کے آئے گا. مطلب یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کودے گا، شمالی کوریا بھی کہیں نہ کہیں. مدد تو خیر وہ دیں گے، وہ تو بات طے ہو گئی ہے، لیکن آگے کچھ 2-4 معاملات ایسے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اسی جنگ کے ساتھ ساتھ وہ جو زیپوروشیا پاور پلانٹ ہے، اس کے بعد جناب 2 دفعہ آج پھر وہ انہوں نے وہاں ڈرون پھینکے، اور تو ہمیں وہی بات ہے، وہی خطرہ آ گیا کہ پتہ نہیں کیا کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ وہ زیپوروشیا پلانٹ کے اوپر کوئی گر گیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ آدھے یورپ تک تو نا ویسے ہی وہ تابکاری جو ہے نا پھیل جائے گی، بلکہ ایشیا تک جا سکتی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد جو ہے نا نیٹو اور امریکہ کو، کیونکہ یہ جو ملاقات ہوئی نا کم یونگ کی اور پیوٹن کی، یہ کوئی ویسے نہیں ہوئی، اس کے پیچھے چین بھی آن بورڈ ہے اور ایران بھی آن بورڈ ہے. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے ساتھ بنیادی طور پر جو بننا تھا نا، وہ بننا وہی تھا، پاکستان، ایران، چین، ترکی، لیکن وہ نہیں بن پایا. اگر وہ اس پر چلے آتے تو سعودی عرب بھی، پاکستان، ایران، چائنا اور سعودی عرب، وہ بننا تھا لیکن نہیں بن پایا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اب آپ دیکھیں جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ طیب اردگان جو پہنچے ہوئے ہیں ترکی، اس کو ترکی پہنچنے کا جو معاملہ ہے وہ اسی تناظر میں آپ دیکھیں. ویلاگ لمبا ہو جائے، بعد میں بات کروں گا کہ وہ ایم بی ایس پاکستان میں نہیں آئے. ایم بی ایس اس وقت کس گروپ کے اندر ہے؟ ایم بی ایس اس وقت روس اور چائنا کے ساتھ ہے، اور اردگان اس وقت امریکن گروپ میں ہے، نیٹو کے ممبر ہیں. تو ذرا اس معاملات کو بھی آپ تھوڑا سا مد نظر رکھیے گا.
بہرحال دوسری خبر یہ ہے کہ اہم کابل کے اندر جو ہے چین کے جو ہیں سفیر ہیں شاؤ زنگ، انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی اسناد سفارت جو ہے پیش کر دی ہیں ملا ذبیح اللہ صاحب کی موجود کو، اور ان کو جو ہے باقاعدہ سفیر کا درجہ جو ہے افغانستان میں مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان اور چین کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ جب سے یہ G20 کا جو معاملہ چلا ہے چین کی اس پہ نظریں تھیں، اب چین نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے، لہٰذا اب وہ اس علاقے کے اندر جو نا اپنے لیے کچھ نئے سفارتی کچھ معاملات طے کرنے جا رہا ہے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا ہوگا، ہم اس کے بارے میں بہت ساری کچھ معلومات انشاءاللہ ہوگی تو جیسے بھی ہم ہیں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کم یونگ کی اور پیوٹن کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور خاص طور پہ یہ اسپیس اسٹیشن پہ ہوئی ہے، اسپیس اسٹیشن پہ ان کی ملاقات ہونا، اس کا مقصد یہ ہے کہ روس جو ہے شمالی کوریا کو اسپیس کی تمام ٹیکنالوجی دے گا، اور نہ صرف دے گا بلکہ ان کو نیوکلیئر بھی فراہم کر سکتا ہے، اور اس کے بدلے میں کم یونگ جو ہے وہ روس کو بڑے پیمانے پہ خطرناک ہتھیار مہیا کریں گے یا سپلائی کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا کے گرد خطرے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہتری کی خبریں لے کر آئے، لیکن ابھی تک جو منظر چل رہا ہے دنیا میں، ہمیں اس میں کہیں دور دور تک کہیں کوئی امن کی کہیں سے بھی کوئی امید، ہلکی سی بھی ہمیں امید نظر نہیں آ رہی، خواہ وہ پاکستان ہو، وہ رشیا ہو، چائنا ہو، شمالی کوریا ہو، تائیوان ہو، کہیں سے بھی فی الحال ہمیں اس وقت کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ اگر جنگ نہیں ہو رہی تو کہیں نہ کہیں ٹورنیڈو، کہیں طوفان، کہیں بارشیں، مطلب دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا مستقبل اچھا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔